1444 ہجری اور 5 مئی 2023 5 جون 2023۔ تو ہم اور ہمارا اسلام اس حوالہ سے کل ہم نے جو بات کی تھی، جو مسلمانوں کے کچھ عذر اور بہانے ہیں، وہ ملے جلے ہم نے 5 بہانے عرض کیے تھے، اور ان کا آج ہم حل شریعت میں جو طریقہ اسلامی ہے نکاح کا، رخصتی کا، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کے نکاح کے لیے ہم توجہ رکھیں، ان تمام خرافات ہندوانہ رسموں سے نکل کر والدین کو سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹیوں کو کیسے رخصت فرمایا اور ان کو کیا عطا فرمایا۔ آج ہم مختصر یہ بات سیکھیں گے، اور اس میں بنیادی طور پر ایک عقیدے کی بات بھی آپ بڑے طلباء جو ہیں اس کو ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کچھ لوگ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے حوالہ سے نکاح کی بات کرتے ہیں تو ایک سنی عقیدے پہ وہ لوگ حملہ بھی کرتے ہیں، مخالفین، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں تو تم ایک کے نکاح اور جہیز کا ذکر کرتے ہو، تو دوسری 3 بیٹیوں کا آپ کیوں نہیں نکاح اور جہیز کا ذکر کرتے، ان کے جہیز کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ ایک بھدا سا بے معنی سا اعتراض ہے مخالفین کا۔ اس سے وہ باور یہ کرانا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، اور یہ ہم سنیوں میں بہت زیادہ مرض بڑھ چکا ہے۔ ایسے بدبخت لوگوں کے عقائد و نظریات کا سنی عوام میں اور سنی نما پیروں میں اور سنی نما سیدوں میں یہ مرض بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ اس لیے اعتقادی حوالے سے ہماری یہ جو آج کی بات ہے، ہم نے آپ کو پچھلے دروس میں بتایا، سمجھایا، آپ کو یاد بھی ہوگا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں ہیں؟ کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4۔ ان 4 کے نام بھی آپ کو یاد ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی صاحبزادی، ان کا نام مبارک کیا ہے؟ حضرت سیدہ زینب۔ کیا نام ہے؟ زینب۔ ان کا نکاح کس نے فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کس کے ساتھ؟ حضرت عاص بن ربیع کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ عاص بن ربیع کے ساتھ۔ اور یہ وہی سیدہ زینب پاک ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ جو آپ کی اماں جان ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، جو عطا فرمایا تھا رخصتی کے وقت، وہ ایک ہار مبارک تھا جو حضرت زینب پاک کو امی جان کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ اور یہ وہی ہار ہے جس کے بارے میں تواریخ میں آتا ہے کہ جب کچھ گرفتار ہو گئے لوگ اور ان کے پاس فدیہ نہیں تھا جنگ بدر کے موقع پہ، تو یہ جو ابو العاص تھے یہ بھی اس وقت اسلام نہیں لائے تھے اور یہ بھی ان قیدیوں میں تھے، تو جب ان سے فدیہ طلب کیا گیا تو زینب پاک سلام اللہ علیہا نے اپنے شوہر ابو العاص کے لیے وہی جو ہار آپ کو اپنی جان نے دیا تھا رخصتی کے وقت، وہی ہار بطور فدیہ بھیجا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کے بدلے میں یہ فدیہ آپ قبول فرمائے اور میرے شوہر کو مطلب آزاد فرما دیں۔
تو وہ ہار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک میں آنسو آ گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، مشورہ فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ ہار میں اپنی بیٹی کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر وہ واپس کر دیا گیا۔ تو وہ ابو العاص ہیں اور ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام کیا تھا؟ شاباش، آسم نے ٹھیک بولا، نام کیا تھا؟ حضرت امامہ۔ کیا نام تھا؟ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بعض بدبخت لوگ جو مخالفین ہیں وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بیٹیاں کافروں کے نکاح میں تھیں، وہ کافروں کے نکاح میں بیٹیاں تھیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ پہ اعتراض ہے لوگوں کا، سنیوں پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس وقت جو چاہے فیصلہ کر دے، جیسے چاہے اس کی حکمت ہو۔ پیچھے نبیوں کے نکاح میں بھی کافرہ بیویاں رہی ہیں، قرآن پاک میں ہے۔ تو اس وقت تک یہ نکاح اس طرح کا جائز تھا، اور جب اسلام آہستہ آہستہ بڑھا تو پھر وہی معاملہ سارا واضح ہو گیا۔ تو اس وقت جو بعض یہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے یہ سوال اٹھائیں گے، فتنہ ڈالیں گے کہ جی ان کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا، اگر وہ مسلمان نہیں تھے تو ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ تو آپ اتنا جواب دیا کریں کہ کیا اس وقت جنازے کے احکام آئے تھے؟ اس وقت تو جنازے کے احکام ہی نہیں تھے، تو پڑھانا کائے کا تھا؟ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو اس حوالے سے بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4۔ پہلی بیٹی کا نام کیا ہے؟ سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا، اور ان کی بیٹی پاک کا نام کیا ہے؟ حضرت امامہ۔ تو حضرت امامہ کیا لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نواسی لگی۔ تو جب پھر مکہ کے موقع پر اور اس سے قبل ابو العاص نے اسلام قبول کر لیا، تو یہ پہلی بیٹی پاک ہے۔ اب ان کی وفات شریف کب ہوئی؟ سن 6 ہجری۔ کب ہوئی؟ 6 ہجری۔ بڑی صاحبزادی، بڑی بیٹی پاک کی وفات کب ہوئی؟ 6 ہجری۔ اب دوسری بیٹی پاک کا نام کیا ہے؟ حضرت رقیہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صاحبزادیاں، پہلے ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی۔ نکاح ہوئے تھے، رخصتی نہیں ہوئی، اور اس وقت کا یہ اصول اور قانون تھا۔ اور جب سورت لہب نازل ہو گئی تو ابو لہب بدبخت نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، کیونکہ میری مذمت میں قرآن آ گیا ہے۔ تو پھر ان میں سے جو ایک بدبخت زیادہ تھے تو دونوں ہی کافر بدبخت، عتبہ عتیبہ۔ تو جو عتبہ تھا اور عتیبہ نے آ کر عرض کی بڑے مؤدبانہ طریقے میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں باپ کا حکم ہے، ہمارے رشتہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو جو عتبہ تھا اس بدبخت نے کچھ غلط الفاظ سے جواب دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کوئی کتا عتبہ کے اوپر مسلط کر دے۔ اب جب ابو لہب نے یہ سنا تو ابو لہب پریشان ہو گیا بدبخت کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ایسا ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا عتبہ کے اوپر مسلط کر دے۔ تو وہ جو جاتے تھے قافلہ لے کر کاروبار کے لیے ملک شام میں، یمن میں جو عرب والے تھے اور وہ ادھر آتے تھے، تو قافلے میں وہ جا رہا تھا عتیبہ جو تھا، تو ابو لہب نے تمام قافلے والوں کو بڑی تاکید کی کہ اس کا خیال رکھنا ہے
تو سفر جاری ہوا اور پھر حتیٰ کہ یہاں تک ہوا کہ ایک جگہ رستے میں وہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا بھی صبح یہاں سے آگے کچھ کریں گے. تو پھر کیا ہوا کہ سامان جو قافلے کا تھا وہ سارا انہوں نے جمع کر دیا اور جو عتبہ تھا نا اس کو سب سے اوپر سلا دیا اور دائیں بائیں بڑے پیرے کھڑے کر دیے. اب رات ہوئی تو شیر آ گیا، جنگل کا شیر آ گیا اور سب سوئے ہوئے ہیں قافلے والے. تو شیر آیا، وہ سونگتے 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 اوپر چڑھا جہاں وہ دشمن سویا ہوا تھا اور اسے مارا پنجہ اور اس کا بھیجا نکال دیا، اسے وہیں جہنم رسید کر دیا. تو قافلے والے جب اٹھے تو وہ مر چکا تھا جو عتیبہ تھا. تو ابو عتبہ اور عتیبہ غالباً تھا، عتبہ تو بدبخت بعد میں عتیبہ تھا. تو اس بدبخت کی ایسے موت واقع ہو گئی اور وہ مسئلہ جہنم ہو گیا. اور ابو لہب پھر بعد میں کہتا تھا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لے گئی میرے بیٹے کو. تو یہ وہ بدبخت تھے. اس طرح کا ان کا معاملہ عتبہ عتیبہ کا. اور یہ دونوں جو تھے پھر یہ جنگ بدر میں واصل جہنم ہوئے. تو ان کے ساتھ پہلے نکاح تھا، رخصتیاں نہیں ہوئی تھی. اب بات سمجھو توجہ سے. اب جو مخالفین پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ خاتون جنت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح اللہ تعالیٰ نے عرش پہ کیا ہے، یہ ایک فضیلت ہے، ہم اس کے انکاری نہیں ہیں، لیکن بات پوری کرو ادھوری نہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری ان دو بیٹیوں کا فیصلہ آسمان پہ کیا ہے، عرش پہ کیا ہے کہ ان کا نکاح عثمان سے کر. تو حضرت رقیہ کا نکاح ہوا، پھر آپ وفات پا گئی. حضرت رقیہ پاک کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ حضرت رقیہ پاک وہ ہیں جن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ 2 بار انہوں نے ہجرت کی اپنی، یعنی ایک بار حضرت عثمان پاک کے ساتھ جو آپ کے شوہر تھے، حضرت عثمان غنی پاک آپ کے شوہر تھے. تو جب ہجرت کا حکم آیا تو اس سے پہلے جو مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی بعد میں، اور پہلے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، تو حضرت عثمان پاک کے ساتھ اپنی بیوی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی پاک حضرت رقیہ جو ہجرت کر کے گئی. جیسے حضرت لوط علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں شوہر اور بیوی نے ہجرت کی، تو وہ فضیلت حضرت عثمان پاک کے اور حضرت رقیہ پاک کے حصے میں آئی. تو یہ دوسری بیٹی، ان کا وصال کب ہوا؟ سن 2 ہجری میں. کب؟ سن 2 ہجری میں. جنگ بدر جب ہوئی نا اسی سن میں، اسی لیے حضرت عثمان پاک جنگ بدر میں شہید نہیں ہوئے، شریک نہیں ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے عثمان تم اپنی بیوی اور میری بیٹی کی دیکھ بھال کرو کہ وہ بیمار ہے گھر میں، آپ کو جنگ بدر کا انعام بھی ملے گا اور وہ اجر بھی ملے گا. تو اس لیے حضرت عثمان غنی پاک اپنی بیوی کی تیمارداری میں رہے اور مال غنیمت سے بھی آپ کو حصہ ملا اور جو فضیلت تھی وہ بھی آپ کو ملی. تو یہ دوسری بیٹی ہو. جب حضرت رقیہ وفات پا گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ آپ سے نکاح فرما دیا اور پھر ان سے ایک صاحبزادہ پیدا ہوا اور ان کا نام ہے عبداللہ. کیا نام ہے؟ عبداللہ. تو وہ کون ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں نواز سے. تو ہمارے ہاں جو سنیوں میں ڈنگر قسم کے ہیں جو قوم کے موبائلوں کی بھی زینت بنے ہوئے ہیں، یہ مقررین طبقہ جو ہلاکا انہوں نے سنی عقیدے پہ کتنے حملے کیے اور سارا غیروں کا جو یہ مطلب ہے وہ ہے نا ڈاٹا ہوتا ہے نا، کس میں ڈاٹا ہوتا ہے؟ کارڈ میں، میموری میں ڈاٹا ہوتا ہے، ہارڈ ڈسک ہوتی ہے اس میں ڈاٹا سارا ہوتا ہے. اب وہ ڈاٹا کاپی کرنا ہوتا ہے. تو ان جتنے لعنتی سنیوں میں گھسے ہوئے ہیں ایسے، اب میں تھوڑے سے نام لے دیتا ہوں تاکہ آپ نے موبائلوں کو فارمیٹ مار لو ان لعنتیوں سے جن کو آپ نے سننا شروع کیا ہوا ہے. اور اس میں ایک ڈنگر جعفر قریشی ہے ملتان کا خبیث ہے، اور ایک مشتاق سلطانی ہے مر گیا خبیث، اور اس میں اسی طرح اور ہے وہ
سراج الدین ہے وہ گھوڑے اپنا پنڈی کا غلامیاں کھڑا نامراد اس طرح دے کمینے قسم دے، اور یہ میدو گشتی ہے کھانے والی خبیث جو ہے، اور اس طرح کے اور نہ جانے کتنے ہیں کنجر جنہوں نے سنیت کے لیے ورافضیت کے جال بچھائے ہوئے، اور کس کس کا نام ہے، اور یہ ڈنگر ہے خبیث، اور وہ عمران واسی مراسی خنزیر ہے جو جس نے قرآن پاک تک کی توہین کی ہے۔ یہ ہمارے موبائلوں کی زینت بنے ہوئے ہیں اور گھروں میں بھی، اور اس لیے ان سے اپنے ضمیر کو پاک کریں۔ اب دیکھو نا مائک چل رہا ہے، مائک ایک مائک ہے، اس سے آواز نکلتی ہے، اور ایک ریکارڈر ہوتا ہے اس میں آواز محفوظ ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے دماغ کو ریکارڈر بنائیں کہ کانوں سے ادھر سے سن کر ادھر سے نکال دی تو کیا حاصل ہے، سمجھیے یہ بات۔ تو یہ تیسری بیٹی پاک کا نکاح حضرت ام کلثوم پاک کا کن سے ہوا؟ حضرت عثمان غنی پاک سے ہوا، اور ان سے ایک صاحبزادہ پیدا ہوا، کیا نام تھا ان کا؟ حضرت عبداللہ، اور بھی نام ممکن ہو۔ تو یہ تین بیٹیوں کے حوالے سے ہم نے آپ کو مختصر تعارف بتایا، اور آگے تھوڑی بات اور کریں گے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، چونکہ آپ نے زیادہ تر احکام رسالت کے دور میں آپ نے زیادہ عمر پائی، یعنی آپ کو زیادہ وقت احکام کے حوالے سے ملا ہے، کیونکہ احکام شریعت جو نازل ہوئے سارے مکی مدنی زندگی میں ہوئے، اور پہلی تین صاحبزادیاں جو ہیں ان کا زیادہ جو وقت گزرا وہ مکی زندگی کے دور میں گزرا، اور ابتدائے دور اسلام کا اتنا مشکل تھا کہ جب نام لینا اسلام کا مشکل تھا، ان پاک صاحبزادیوں نے اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اور اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ استقامت اور دین پہ وہ قائم رہیں، اور ان کا کوئی تعارف اور نام بتایا ہی نہیں جاتا، اسی لیے غیروں کی ساری سازشیں کامیاب ہوتی جاتی ہیں۔ کہ اب ہمارے ہاں جو ہے یہ تو کھانا پینا ہے مولویوں کا کام، اور اس سے کیا غرض ہے ان کو؟ اس لیے جب ایک مرض عام ہو جائے نا تو پھر اس کا کوئی خاص اینٹی وائرس اس کے توڑ کے لیے ہوتا ہے۔ اب ہے نا مثال کے طور پہ پچھلے دنوں میں کرونا آیا تو کیا کیا کچھ ہوا، تو یہ پہلے مرض کہیں سنا تھا؟ اگرچہ سال بعد آتا ہے لیکن انہوں نے خوفناک ڈراؤنا یہ بنا دیا اور قوم ساری خوف میں آ گئی، تو اس کے لیے پھر انہوں نے کیا ایجاد کیا؟ یہ جی وائرس کے لیے یہ جناب کرونا ویکسین ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اب اس کی روک تھام کے لیے ویکسین تیار ہوگی، جیسے نئی مرض آتی ہے تو پھر ویسے ہی وہ اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ اب سنیوں میں جو وائرس زیادہ پھیلا ہوا ہے نا، اس وائرس کی جو ویکسین ہے اس کا طریقہ میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ اب دیکھیں سب سے بڑی جو وائرس ہم سنیوں میں پھری ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے حضرت امیر معاویہ پاک کا بغض، اور حضرت امیر معاویہ پاک سے بغض رکھنے والے جتنے لعنتی قسم کے ہیں، یہ ملا پیر سید آج کل کے بنے ہوئے، ان کو چیک کرنے کے لیے یہ جناب ویکسین ہے۔ آپ عوام جو ہیں، عوام نے انہوں نے آپ کو بہت دیر آزمایا، ان ملوڈوں نے پیروں نے بہت دیر آزمایا ہے، یہاں تک آزمایا کہ آپ آج کے رسول ہیں تو ہاتھ دونوں کھڑے کرو، سبحان اللہ آکھو، آپ کو چیک کر کر کے انہوں نے، اور یہ سنی عوام داد کے قابل ہے کہ انہوں نے ان کو یقین دلایا کہ ہم واقعہ ماننے والے ہیں، ان کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے، جیبیں بھی کھولیں، اور ان کے لیے سبحان اللہ بھی اتنی زور سے کہتے رہے کہ تصور میں مدینے پہنچ جاتے تھے۔ تو ان لعنتی خطیبوں، نقیبوں، ادیبوں، نعت گووں شہروں نے اس قوم کو بہت آزمایا، محفلوں میں علی علی کرایا، اور سنیوں نے اس کا ثبوت دیا۔ اب سنی عوام سے گزارش ہے کہ آپ محفلوں میں جاتے ہیں تو آپ بھی ان پیروں اور قیدوں اور مولویوں کو چیک کریں، یہ آپ کے ایمان کے ڈاکو ہیں۔ اب آپ کے لیے جو چیکنگ کا فارمولہ ہے، جہاں مولا علی پاک کا نعرہ ہم لگاتے ہیں وہاں صدیق اکبر کا بھی نعرہ لگے گا، اور جہاں ہم مولا علی پاک کا ذکر کرتے ہیں وہاں حضرت امیر معاویہ کا بھی ذکر کریں گے،
تاکہ جو اندر کے ان کے جراثیم ہیں وہ ذرا ظاہر ہو جائیں. اور یہ کرونا ویکسین کے اوپر تھوڑی سی، یہ کرونا کے اوپر یہ جو ایمان کو مرض لگا ہوا ہے، اس کے تدارک کے لیے یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اب اس وقت جو سنیوں کو سب سے زیادہ مرض لاحق ہے وہ حضرت امیر معاویہ پاک کا بغض ہے. یعنی کسی پیر کو آپ نے سید کو چیک کرنا ہو، اب انہوں نے آپ کو اتنا عرصہ چیک کیا کہ بجڑے علی نال محبت رکھ دے ہو، آنکھو علی مدد. تو لوگوں نے، سنی عوام نے اپنی محبت کا اظہار کیا، ہم سنی مولا علی پاک کے ماننے والے ہیں. اب آپ عوام کا حق ہے کہ اپنے پیروں کے ایمان کو چیک کرو. یہ عوام جب تک گنگی بنی رہے گی آپ کا مال اور جان اور ایمان سب لوٹ لے جائیں گے یہ جو ہے. اس لیے آج ہم چلتے چلتے بات حضرت فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا کے حوالہ سے، کل تفصیلی بات ہم اس پہ کریں گے، بالخصوص حضرت فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا کے نکاح مبارک کے حوالہ سے، اور پھر آپ کی رخصتی کے حوالہ سے، اور پھر آخر پہ ہم ایک منظوم کلام بھی پڑھیں گے جس کلام میں یعنی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے غفر لہو نے ایک منظم کلام لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کے نکاح سے متعلقہ کیسا اہتمام فرمایا اور امت کے لیے ایک نمونہ بنایا. اس کو شعروں میں پڑھیں گے تو کل انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج کا ہمارا یہ درس یہاں اس عنوان پہ ختم ہو رہا ہے کہ کل ہم فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا کے نکاح مبارک کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ کی رخصتی کے حوالے سے بات کریں گے. تو آج اس حوالہ سے پہلے یہ بنیاد بات آپ کو سمجھانا ضروری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مبارک کتنی ہیں؟ 4. کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4. پہلی بیٹی پاک کا نام کیا ہے؟ حضرت زینب پاک. دوسری کا حضرت رقیہ پاک. تیسری کا حضرت ام کلثوم پاک. تو پہلی بیٹی سیدہ زینب پاک کب وفات پائی؟ سن 6 ہجری میں. دوسری بیٹی حضرت رقیہ پاک نے وفات کب پائی؟ سن 2 ہجری میں. کب؟ اور تیسری بیٹی پاک حضرت ام کلثوم نے وفات پائی سن 8 ہجری میں. کب؟ 8 ہجری میں. اور حضرت فاطمہ پاک سلام اللہ علیہ کا کب وصال ہوا، وفات پائی؟ سن 11 ہجری میں. کب؟ 11 ہجری میں. اور مبالہ کب ہوا؟ سن 10 ہجری میں. کب مبالہ ہوا؟ 10 ہجری میں. یہ آپ پیچھے دروز میں پڑھ چکے ہیں. جو مخالفین پھر آپ کو وہ فتنہ ڈالیں گے کہ اگر 4 بیٹیاں تھیں تو پھر مبالے میں 1 کیوں گئی؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ تو بیٹیاں 4 ہیں اور مبالے میں نہیں گئی کیونکہ مبالہ 10 ہجری کو ہوا، اور تینوں بیٹیاں جو تھیں پہلی وہ مبالے سے پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما گئیں. سمجھ آ گئی؟ تو آج کا ہمارا یہ درس یہاں اختتام ہو